بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں آسٹریا کے آرچ ڈیوک فرانسس فریڈینڈ کے قتل کے بعد شروع ہوئی۔ اس کے قتل نے پورے یورپ میں ایک جنگ کی شکل اختیار کر لی جو 1918 تک جاری رہی۔ اس تنازع کے دوران جرمنی، آسٹریا ہنگری، بلغاریہ اور سلطنت عثمانیہ نے برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، رومانیہ، کینیڈا، جاپان اور امریکہ کے خلاف جنگ کی۔ نئی فوجی ٹیکنالوجیز اور خندق جنگ کی ہولناکیوں کی بدولت پہلی جنگ عظیم نے قتل و غارت اور تباہی کی بے مثال سطح دیکھی۔ جب جنگ ختم ہوئی اور اتحادی طاقتوں نے فتح کا دعویٰ کیا تو 16 ملین سے زیادہ لوگ، فوجی اور عام شہری، یکساں طور پر ہلاک ہو چکے تھے۔ آئیے پہلی جنگ عظیم کے محرکات پر بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، پہلی جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے کئی برسوں تک پورے یورپ میں، خاص طور پر جنوب مشرقی یورپ کے شورش زدہ بلکان علاقے میں تناؤ پھیل رہا تھا۔ یورپی طاقتوں، سلطنت عثمانیہ، روس اور دیگر جماعتوں پر مشتمل متعدد اتحاد برسوں سے موجود تھے، لیکن بلکان میں سیاسی عدم استحکام نے ان معاہدوں کو تباہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کو بھڑکانے والی چنگاری بوسنیا کے علاقے سرائیوو میں پڑی، جہاں 28 جون 1914 کو سربیائی قوم پرست گیریلیو پرنسپ کے ہاتھوں آسٹرو ہنگری سلطنت کے وارث آرچ ڈیوک فرانس فریڈینڈ اور ان کی اہلیہ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ گیریلیو پرنسپ اور دیگر قوم پرست بوسنیا اور ہرزگوینہ پر آسٹرو ہنگری کی حکمرانی کے خاتمے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے۔ فرانس فریڈینڈ کے قتل نے تیزی سے بڑھتے ہوئے واقعات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دنیا بھر کے بہت سے ممالک کی طرح آسٹریا ہنگری نے بھی سربیا کی حکومت کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا اور امید ظاہر کی کہ اس واقعے کو سربیا کی قوم پرستی کے سوال کو ایک بار اور ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے جواز کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ چونکہ طاقتور روس نے سربیا کی حمایت کی تھی، اس لیے آسٹریا ہنگری نے جنگ کا اعلان کرنے کا انتظار کیا، جب تک کہ اس کے رہنماؤں کو جرمن رہنما کیسر ولیم II کی طرف سے یقین دہانی نہیں مل گئی کہ جرمنی ان کے مقصد کی حمایت کرے گا۔ آسٹرو ہنگری کے رہنماؤں کو خدشہ تھا کہ روسی مداخلت میں روس کے اتحادی فرانس اور ممکنہ طور پر برطانیہ بھی شامل ہوگا۔ جیسے ہی جرمنی نے آسٹریا ہنگری کے حکمرانوں کو اپنی حمایت کی یقین دہانی کرائی تو اس کے فوری بعد ہی انہوں نے سربیا کو ایک الٹیمیٹم بھیج دیا، ایسی سخت شرائط کے ساتھ کہ اسے قبول کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا، اور اس طرح سے پہلی جنگ عظیم اپنے آغاز تک پہنچ گئی۔ سربیا کی حکومت نے بھی سربیا کی فوج کو متحرک ہونے کا حکم دے دیا اور روس سے مدد کی اپیل کی۔ 28 جولائی 1914 کو آسٹریا ہنگری نے سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور یورپ کی عظیم طاقتوں کے درمیان کمزور امن جلد ہی ٹوٹ گیا۔ ایک ہفتے کے اندر روس، بیلجیم، فرانس، برطانیہ اور سربیا آسٹریا ہنگری اور جرمنی کے خلاف صف آرائی ہو چکے تھے اور پہلی جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی۔ جرمنی نے پہلی جنگ عظیم 2 محاذوں پر لڑنا شروع کی۔ مغرب میں غیر جانبدار بیلجیم کے ذریعے فرانس پر حملہ کیا اور مشرق میں روس کا مقابلہ کیا۔ اس فوجی حکمت عملی کو شلیفن پلان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 4 اگست 1914 کو جرمن فوجی سرحد عبور کر کے بیلجیم میں داخل ہوئے۔ انہوں نے بیلجیم کے شہر لیچ پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا اور 15 اگست تک اس شہر پر قبضہ بھی کر لیا۔ جرمن فوجیوں نے لیچ کے شہر میں ظلم و بربریت کی نئی داستانیں رقم کیں اور انہوں نے بیلجیم سے ہوتے ہوئے فرانس کی طرف پیش قدمی کی۔
شہریوں کو گولیاں مارتے گئے اور بیلجیم کے ایک پادری کو قتل بھی کر دیا جس پر انہوں نے شہری مزاحمت کو بھڑکانے کا الزام لگایا تھا۔ اب بات کرتے ہیں فرسٹ بیٹل آف مارنے یا مارنے کی پہلی جنگ کے بارے میں۔ یہ جنگ 6 سے 9 ستمبر 1914 تک لڑی گئی۔ فرانسیسی اور برطانوی افواج نے حملہ آور جرمنی کی فوج کا مقابلہ کیا جو اس وقت تک پیرس سے 30 میل کے اندر شمال مشرقی فرانس میں گہرائی میں گھس چکی تھی۔ اتحادی فوجیوں نے جرمن پیش قدمی کو چیک کیا اور ایک کامیاب جوابی حملہ کیا۔ جرمنوں کو دریائے آئزنے کے شمال کی طرف واپس دھکیل دیا۔ اس شکست کا مطلب فرانس میں فوری فتح کے لیے جرمن منصوبوں کا خاتمہ تھا۔ دونوں فریقوں نے خندقیں کھودی اور مغربی محاذ 3 سال سے زائد عرصہ تک جاری رہنے والی جہنم کشی کی جنگ کا ماحول تھا۔ اس مہم میں خاص طور پر طویل اور مہنگی لڑائیاں بیٹل آف وردون اور بیٹل آف سومے ہیں۔ صرف وردون کی جنگ میں جرمن اور فرانسیسی فوجیوں کو 10 لاکھ کے قریب ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب بات کرتے ہیں مشرقی محاذ کے بارے میں۔ پہلی جنگ عظیم کے مشرقی محاذ پر روسی افواج نے مشرقی پرشیا اور پولینڈ کے جرمن زیر قبضہ علاقوں پر حملہ کیا، لیکن اگست 1914 کے آخر میں ٹیننبرگ کی جنگ میں جرمن اور آسٹرین افواج نے انہیں روک دیا۔ اس فتح کے باوجود روس کے حملے نے جرمنی کو اپنی 2 کورز مغربی محاذ سے مشرقی محاذ کی طرف منتقل کرنے پر مجبور کر دیا تھا، جس سے فرسٹ بیٹل آف مارنے میں جرمن فوج کو بہت نقصان پہنچا۔ جرمنی کو دونوں محاذوں پر اتحادی افواج کی شدید مزاحمت کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے جو شلیفن پلان بنایا تھا، جس کی بدولت انہوں نے فرانس پر بہت جلدی کنٹرول حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا، وہ منصوبہ ناکام دکھائی دینے لگا۔ اب بات کر لیتے ہیں روسی انقلاب کی۔ سامعین اکرام، 1914 سے 1916 تک روس کی افواج نے پہلی جنگ عظیم کے مشرقی محاذ پر کئی حملے کیے، لیکن وہ جرمن لائنوں کو توڑنے میں ناکام رہی۔ میدان جنگ میں شکست، معاشی عدم استحکام اور خوراک اور دیگر ضروری اشیاء کی قلت کی وجہ سے روسی عوام سڑکوں پر نکل آئی اور سراپا احتجاج ہو گئی۔ روسی عوام کا یہ احتجاج زار نکولس II کی شاہی حکومت اور اس کی غیر مقبول جرمن نژاد بیوی الیگزینڈرا کی طرف تھا۔ چنانچہ روس کا ابلتا ہوا عدم استحکام 1917 کے روسی انقلاب میں پھٹ گیا، جس کی سربراہی ولادیمیر لینن اور بالشویکوں نے کی۔ اس انقلاب نے زارسٹ حکومت کا خاتمہ کیا اور پہلی جنگ عظیم میں روسی شرکت کو بھی روک دیا۔ روس نے دسمبر 1917 کے اوائل میں مرکزی طاقتوں کے ساتھ جنگ بندی کی، جرمن فوجیوں کو مغربی محاذ پر باقی اتحادیوں کا سامنا کرنے کے لیے آزاد کر دیا۔ سامعین، اب بات کر لیتے ہیں امریکہ کی پہلی جنگ عظیم میں انٹری کے بارے میں۔ 1914 میں لڑائی شروع ہونے پر امریکہ پہلی جنگ عظیم کی سائیڈ لائنز پر ہی رہا۔ اس نے صدر وڈورڈ ولسن کی طرف سے اختیار کی گئی غیر جانبداری کی پالیسی کو اپنایا، جبکہ تنازع کے دونوں اطراف کے یورپی ممالک کے ساتھ تجارت اور جہاز رانی میں بھی مشغول رہا۔ تاہم اس غیر جانبداری کو برقرار رکھنا اب امریکہ کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ 1915 میں جرمنی نے برطانوی جزائر کے ارد گرد کے پانیوں کو جنگی علاقہ قرار دے دیا اور جرمن یو بوٹس نے کئی تجارتی اور مسافر بردار جہازوں کو ڈبو دیا، جن میں کچھ امریکی بحری جہاز بھی شامل تھے۔ مئی 1915 میں برطانوی سمندری لائنر لوسیتھانیا کو جرمنی کی یو کشتی نے ڈبو دیا، جس پر امریکہ میں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گئے۔ فروری 1917 میں کانگریس نے $250 ملین کے ہتھیاروں کی تخصیص کا بل منظور کیا، جس کا مقصد امریکہ کو جنگ کے لیے تیار کرنا تھا۔ اس کے اگلے مہینے ہی جرمنی نے 4 مزید امریکی تجارتی بحری جہازوں کو ڈبو دیا اور 2 اپریل کو وڈورڈ ولسن کانگریس کے سامنے پیش ہوئے اور جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کا مطالبہ کر دیا۔
दूसरी तरफ जर्मनी को समंदर में भी बरतानिया की तरफ से शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि बरतानिया की रॉयल नेवी की बर्तरी को कभी भी किसी दूसरे मुल्क की बहरी बेड़े ने चैलेंज नहीं किया था। लेकिन इम्पीरियल जर्मन बहरिया ने दोनों बहरी ताकतों के दरमियान खलीज को ख़त्म करने में खातिर ख्वाह पेशरफ्त करने की कोशिश तो की, लेकिन वो बरतानिया के रॉयल नेवी के डिफेंस को नहीं तोड़ पा रही थी। अब बात कर लेते हैं सेकंड बैटल ऑफ मार्ने के बारे में, जिस जंग के बाद इस जंग अजीम का नक्शा बिल्कुल तब्दील हो गया। 15 जुलाई 1918 को जर्मन फौजियों ने मार्ने की दूसरी जंग में फ्रांसीसी अफवाज पर हमला करते हुए जंग का आखिरी जर्मन हमला शुरू किया। इत्तहादियों ने कामयाबी के साथ जर्मन हमले को पीछे धकेल दिया और सिर्फ 3 दिन बाद अपना जवाबी हमला शुरू किया। याद रहे कि अब इत्तहादी फ़ौजों में अमेरिका भी शामिल हो चुका था, जिसकी वजह से इत्तहादी फ़ौजों की ताकत में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो चुका था। सेकंड बैटल ऑफ मार्ने ने जंग का रुख फैसलाकुन तौर पर इत्तहादियों की तरफ मोड़ दिया, जो इसके बाद के महीनों में फ्रांस और बेल्जियम का बड़ा हिस्सा दोबारा हासिल करने में कामयाब हो गए और फ्रांस और बेल्जियम को जर्मनी के तसल्लुत से आज़ाद करवाना शुरू कर दिया। अब चलते हैं जंग बंदी की तरफ। 1918 के मौसम ख़िज़ा तक मरकज़ी ताकतें तमाम महाज़ों पर बेनकाब हो रही थीं, इत्तहादी फ़ौजों के हाथों पिट रही थी बुरे तरीके से, और इसी सिलसिले की एक कड़ी में बरतानिया ने सऊदी अरब के साथ मिल के सल्तनत उस्मानिया को भी तोड़ दिया। एक सऊदी एक अरब बगावत करवा के सल्तनत उस्मानिया का खात्मा भी पहली जंग अजीम में ही हो चुका था। चुनाचे तुर्कों ने अक्टूबर 1918 के आखिर में इत्तहादी फ़ौजों के साथ जंग बंदी का मुआहदा कर लिया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी अपनी आबादी में बढ़ती हुई कौम परस्त तहरीकों की वजह से पहले ही अंदर से तहलील हो रहा था। चुनाचे 4 नवंबर 1918 को उन्होंने भी जंग बंदी पर मुआहदा कर लिया और इस तरह 11 नवंबर 1918 को पहली जंग अजीम का खात्मा हुआ। अब बात कर लेते हैं जी मशहूर ज़माना ट्रीटी ऑफ वर्साइल या वर्साई के मुआहदे के बारे में। 28 जून 1919 को जर्मनी और इत्तहादी ममालिक ने वर्साई के मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिससे पहली जंग अजीम का बाकायदा तौर पर खात्मा हो गया था। इस मुआहदे की शराइत इंतहाई सख्त थीं। मुआहदे की शराइत का तकाजा था कि जर्मनी तमाम माली मुआवजा अदा करेगा जो नुकसान उन्होंने ममालिक का किया है। दूसरा नंबर पे वो अपने आप को गैर मुसल्लह करेगा, अपनी फ़ौज की तादाद कम करेगा, अपने असले की तादाद कम करेगा, अपने बहुत सारे जर्मनी के जो हिमायत याफ्ता या जो कब्ज़ा शुदा इलाके हैं उनको भी वो इत्तहादी ममालिक के हवाले करेगा और अपनी तमाम गैर मुल्की कॉलोनियों को भी तर्क करेगा। यानी कि जहाँ जहाँ जर्मनी ने अपनी हुकूमत कायम की हुई थी, जिस तरह बरतानिया की कॉलोनीज़ थी, इस तरह जर्मनी की भी बहुत सारी कॉलोनीज़ थी दुनिया के अंदर। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में उन्होंने अपनी तमाम कॉलोनीज़ भी गिव अप कर दी। प्यारे दोस्तों, पहली जंग अजीम ने 9 मिलियन से ज़्यादा फ़ौजों की जान ली, 21 मिलियन मज़ीद ज़ख्मी हुए। शहरी हलाकतों की तादाद 10 मिलियन के करीब थी। सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली 2 कौमें जर्मनी और फ्रांस थीं, जिनमें से हर एक ने 15 से 49 साल की उम्र के दरमियान अपनी 80% मर्द आबादी को जंग में भेजा हुआ था। सिर्फ एक कत्ल से शुरू होने वाली ये कहानी 3 करोड़ लोगों की जान लेने के बाद ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।